بیجا غصہ آنا برائی ہے، بجا غصہ آنا برائی نہیں ہے۔ بجا غصہ آنا چاہیے، بیجا غصہ برائی۔ اگر یہ برائی ہے کہ حد سے زیادہ غصہ آتا ہے، ایک برائی ہے معمولی سی، آپ معمولی سمجھتے ہیں، یہ برائی غیر معمولی برائی ہے، اور کون نہیں چاہتا کہ یہ اپنے اندر سے دور ہو جائے؟ کوشش کرتا ہے انسان کے دور ہو جائے، پھر بھی دور نہیں ہوتی۔ یہاں پر خدا کی مدد درکار ہوتی ہے۔ خدا ہے جو ہمارے اندر سے اس برائی کو دور کر سکتا ہے، اور اسی پہ قیاس کر لیں، چھوٹی بڑی بہت سی برائیاں ہو سکتی ہیں۔ نفس میں حسد ہے، حسد ایک عام برائی ہے۔ کسی دوسرے کے پاس اللہ نے کچھ نعمتیں دی ہیں، کچھ صلاحیتیں دی ہیں، حسن ہے، جمال ہے یا علم ہے، کچھ ہے، قوت ہے، کوئی بھی نعمت خداوندی ہے جو دوسرے کے پاس ہے اور وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ اب جس کے پاس ہے اس کی نسبت سے حسد پیدا ہو جانا ایک عام بات ہے یہ برائی، اور بہت بڑی برائی ہے۔ حسد کے بارے میں تعبیر حدیث میں یہ آئی ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لکڑی کیا ہو جاتی ہے؟ پھر جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح حسد انسان کے اعمال کو، نیکیوں کو، اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی برائی ہے، لیکن یہ ایک عام ہے۔ بھائی بھائی میں حسد ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں میں، دوستوں میں حسد ہو جاتا ہے۔ باہر دوست ہیں، بباطن ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش و ابتلا اور مصیبت یہ تھی کہ ان سے حسد کرنے والے بہت تھے۔ آپ کے علم سے حسد کرنے والے، آپ کی شجاعت سے حسد کرنے والے، رسول سے آپ کی قربت سے حسد کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انعامات فرمائے تھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اس سے حسد کرنے والے بے پناہ لوگ تھے۔ تو اس حسد سے کون بچا سکتا ہے؟ کچھ اعمال، کچھ آداب، کچھ طریقے تو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔